الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں کے اندر فاسقین کی کچھ نشانیاں بتلائی کہ فاسقین کی کیا نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو عہد ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کا، جن رشتوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ کیا ہیں؟ خسارے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، یعنی یہ لوگ کیسے اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جب اتنی چیزیں واضح ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے اتنی نشانیاں بتا دی، اتنی نشانیوں کے باوجود پھر یہ کیسے انکار کرتے ہیں؟ مطلب انکار کی تو کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں۔ چلو انکار تب آدمی کرے کہ جب اس کے سامنے بات واضح نہ ہو، جب اس کے سامنے معاملہ واضح نہ ہو تو اس وقت پھر انکار ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایسے ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، پھر انکار کی گنجائش ہے۔ لیکن ایک جب سامنے چیز واضح آ چکی ہے، پتہ بھی ہے کہ بابا زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، ہمارے وجود کا مالک اللہ ہے، ہمیں پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا، یعنی یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی، کھل گئی، اس کے باوجود اگر انکار کرتے ہو تو اللہ وہ بات کہتے ہیں، وہ بات فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون، آخر یہ کیوں انکار کرتے ہیں، آخر یہ کیسے انکار کرتے ہیں، آخر یہ کیوں ناشکری کرتے ہیں میری۔ باللہ وکنتم امواتا، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ امواتا یہ پہلے کیا تھے؟ مردے تھے، فاحیاکم ہم نے ان کو زندہ کیا ہے۔ مردے کا مطلب کیا؟ آپ کہو گے نہیں ہم تو پہلے مردے تھے ہی نہیں، حالانکہ پہلے زندہ ہوتا ہے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی مرتا ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم جو نطفے کے اندر تھے نا، نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو نطفہ تھا وہ پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، تو اس وقت یہ سارا کیا تھا؟ مردہ ہی تو تھا۔ بعد میں اس کے اندر کیا پھونکی گئی؟ روح پھونکی گئی، بعد میں اس کے اندر سانس ڈالی گئی، پھر یہ ہوا کیا؟ انسان کا ایک وجود ہوا، اس کے بعد پھر یہ ایسے ہی ہو جائے گا، یعنی پھر یہ مردہ ہو جائے گا۔ پہلے بھی یہ مردہ تھا، فاحیاکم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو سوچنا چاہیے کہ پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھی، کوئی چیز ہی نہیں تھا، یعنی یہ یوں سمجھ لو کہ بالکل پھیلے ہوئے تھے۔ کس میں؟ کیونکہ یہ جو ہم روزی کھاتے ہیں نا، اس روزی کے اندر دراصل وہ کیا ہوتا ہے؟ پھیلا ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے والدین نے کیا کھائی؟ روٹی کھائی، ٹکڑا کھایا، اس میں سے وہ خون پیدا ہوا، خون میں سے وہ کیا ہوا؟ وہ جو قطرہ پیدا ہوتا ہے، اس قطرے سے پھر جا کر کیا ہوتا ہے؟ یہ گوشت کا لوتھڑا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پھیلا ہوا تھا پورے رزق میں۔ کس دانے سے اس کو چنا گیا؟ گندم کے کس دانے سے اس کو اٹھایا گیا؟ پانی کے کس قطرے سے اس کو اٹھایا گیا؟ اس کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ پہلے چیزوں کے اندر کیا تھا؟ یہ پھیلا ہوا تھا، کوئی چیز کہاں، کوئی چیز کہاں، کوئی چیز کہاں سے آ کر پیٹ میں گئی، پھر اس سے کیا بنا؟ خون بنا، پھر یہ پانی جا کر بنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے بالکل کیا تھا؟ مردہ تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے دیکھو کہ اس کو سارے کو کیسے جمع کیا، جمع کر کے پھر اس کو ہم نے زندہ کیا۔ فرماتے ہیں فاحیاکم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا۔ صرف یہ نہیں کہ اب یہ زندہ رہے گا، ثم یمیتکم، پھر یہ کیا ہوگا؟ مرے گا، پھر اس کے اوپر کیا آئے گی؟ موت آئے گی۔ ثم یحییکم، پھر یہ زندہ ہوگا، مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کا کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے نہیں جائیں گے، بس یہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے، نہ آنا نہ جانا، پھر کوئی بات نہیں ہوگی، یعنی نہ حساب نہ کتاب، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ جو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا، ان لوگوں کی یہ کیا ہوگی؟ رد ہو گئی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم یمیتکم، تمہیں مارا جائے گا، مارنے کے بعد پھر تمہیں کیا کیا جائے گا؟ زندہ کیا جائے گا۔ ابھی ہماری یہ زندگی چل رہی ہے، ہمیں پھر کیا ہوگا؟ مرنا ہوگا، پھر مرنے کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، اور پھر وہ زندگی جو ہوگی نا، وہ زندگی ابدی ہوگی، اس میں پھر موت نہیں ہوگی۔ تو لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو زندہ، مردے تھے، ہم نے ان کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد پھر ہم ان کو ماریں گے، پھر ہم ان کو کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے۔ اتنی سب نشانیاں ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم میرا انکار کیسے کرتے ہیں؟
پھر بھی یہ انکار میری ذات کا کیسے کرتے ہیں؟ ثم الیہ ترجعون، پھر یہ لوٹائے بھی کس کی طرف جائیں گے؟ اسی اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جب سارے تم واپس آؤ گے پھر میری ہی طرف، چلو تمہارے کو اور کوئی راستہ ہو تو پھر کہیں، تم پھر بھی گھوم پھر کر یعنی مرنے زندہ ہونے، مرنے زندہ ہونے، مرنے زندہ ہونے، ان سب کے بعد آخری ٹھکانہ کس کے پاس ہے؟ وہی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جب اللہ رب العزت کے پاس تو تمہیں ہر حال میں جانا ہے، تو پھر انکار تمہیں کس بات کا؟ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض، پھر اللہ رب العزت نے اپنی کچھ اور صفتیں ذکر کی۔ وہ اللہ تو وہ ہے کہ خلق لکم ما فی الارض، جس اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا جو زمین کے اندر ہے۔ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اس میں آپ کا اناج، کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں، پھل فروٹ درخت، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں سب کو پیدا کیا کس نے؟ اللہ رب العزت۔ پھر فرمایا کہ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کو کیا کیا؟ ٹھیک کیا، درست کیا، آسمان کو سیدھا کیا، ترتیب سے رکھا۔ یہ سب رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرماتے ہیں فسواہن، ان سب کو ٹھیک کرنے کے بعد، یعنی زمین کا نظام ٹھیک کرنا، آسمان کا نظام ٹھیک کرنا، اس ٹھیک کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں کو ٹھیک کیا، یعنی ساتوں آسمانوں کی پھر ترتیب رکھی، ان کو ترتیب سے رکھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی اللہ کیا ہے؟ ہر چیز پر کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اب ان سب صفتوں کے باوجود اگر پھر بھی اللہ رب العزت کا انکار کیا جائے تو یہ انکار بیجا ہے، انکار کوئی بجا نہیں ہے، انکار یہ خامخواہ فضول ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق۔